سن 11 نبوی میں جو سب سے بڑا اور اہم کام ہوا ہے وہ یہ کہ اسلام کی پہلی کرن اور پہلی شعاع مکہ مکرمہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ حج کے موقع پر، اس حج سے مراد وہ حج ہے جو شروع سے چل رہا ہے اس ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ نے ابراہیم سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ ابراہیم سے کہا کہ اب لوگوں کو حج کے لیے بلائیے۔ تو ایک اس کی رسم باقی تھی حج کی، اس کی روح تو باقی نہیں تھی، اس کے احکامات پورے باقی نہیں تھے، لیکن طواف باقی تھا، سعی باقی تھی، میقات اور حدود حرم کسی نہ کسی درجے میں لوگ سمجھتے تھے، منا، مزدلفہ، عرفات، ان چیزوں کو سمجھتے تھے، ان جگہوں کے نام بھی یہ تھے۔ تو اس موقع پر عرب سے قبائل آتے تھے حج کے لیے، حج کے موسم۔ باقی یہ لوگ اس میں گڑبڑ اپنی کرتے رہتے تھے، اس کے مہینے بھی آگے پیچھے کرتے رہتے تھے اور مختلف اس میں چیزیں تھیں۔ تو یہ ایک ایسا موقع ہوتا تھا کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ ملاقات کا اور ان کو اپنا پیغام پہنچانے کا اور اپنی دعوت پہنچانے کا موقع ملتا تھا۔ تو حج کے ہی موقع پر 11 نبوی ہے، 6 پہلے بندے جن سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، یہ یثرب کے مشہور قبیلے خزرج کے 6 افراد تھے۔ یہ 2 بت پرست یا مشرک قبائل تھے اس زمانے میں، جن میں سے ایک کو اوس اور دوسرے کو خزرج کہتے تھے، اور یہ دونوں 2 بھائیوں کی اولاد تھے۔ باقی 3 مشہور قبیلے جو تھے وہ یہود کے تھے، اہل کتاب تھے وہ۔ تو یہ جو 6 لوگ آئے، جن میں سے کچھ نام آپ نے ضرور سنے ہوئے ہوں گے، صحابہ کے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کچھ نام انسان کے کانوں میں پڑھتے رہتے ہیں، یا کم سے کم وہ نام اپنے بچوں کے رکھنے کی وجہ سے ہمارے لیے قدر معروف ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت سیدنا اسعد ابن زرارہ، یہ نام سنا ہوگا آپ نے، اسعد ابن زرارہ۔ یہ بڑے ہی بابرکت آدمی ہیں اور بڑے ہی خوش نصیب آدمی ہیں، کیونکہ یہ وہ شخص ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ پہلے متعین کردہ صحابی کو اپنے ساتھ لے کر یثرب لے کر گئے اور ان کی میزبانی کی، ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کی بات ہے، آپ ابھی خود تشریف نہیں لے کر گئے تھے۔ یہ اسعد ابن زرارہ ایک تو سب سے پہلے اسلام لانے والی جماعت کے اندر شامل ہیں، پہلے 6 لوگوں میں شامل، اور پھر انہوں نے آپ سے بندہ مانگا حضور سے، وہ اگلے سال 11 کو تو خود آئے، 11 نبوی کو، پھر بندہ مانگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مصعب ابن عمیر ان کی تشکیل کی یثرب کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف۔ تو مصعب ابن عمیر کو ان اسعد ابن زرارہ نے اپنا مہمان بنایا، ان کے ساتھ ہر جگہ ساتھ جاتے تھے اور تعارف کراتے تھے، لوگوں کو جمع کرتے تھے، اور پھر مصعب بن عمیر سے کہتے تھے کہ وہ بات کریں۔ مصعب بات کرتے تھے، لوگ مسلمان ہوتے تھے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے اوس اور خزرج کے بے شمار لوگ، بیشتر لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور یہ اسلام ان کا جو تھا وہ وجہ تھی مصعب ابن عمیر کی دعوت کی، اور مصعب ابن عمیر جو تھے وہ مہمان تھے اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ یہ ان کی بہت بڑی، یعنی مدینہ کا اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اگر کسی 2 شخصوں کی جانب مدینہ کے سارے مسلمانوں کا ثواب سمجھا جا سکتا ہے تو وہ یہ اسد ابن زرارہ ہیں اور مصعب ابن عمیر، ایک مکی اور ایک مدنی رضی اللہ عنہما۔ تو یہ 6 لوگ آئے تھے۔ ان 6 میں سے کچھ نام شاید آپ نے سنے ہوئے ہو۔ ایک تو اسد ابن زرارہ تھے جن کا میں نے بھی ذکر کیا، دوسرے عوف
بن حارث تھے. یہ عوف بن حارث جو ہیں یہ ان کے ایک بھائی ہیں اگلے سال آنے والوں میں وہ بھی تھے جن کا نام معاذ تھا, اور وہ جو مشہور صحابی معوذ ہیں وہ بھی ان کے بھائی ہیں. یعنی وہ دونوں صحابہ جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا وہ انہی کے بھائی تھے. یہ اپنے باپ کے حوالے سے اتنے زیادہ مشہور نہیں ہیں, والد ان کے حارث تھے. ان بھائیوں کی وجہ شہرت ان کی ماں ہے. ان کی والدہ کا نام عفراء تھا, اور ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ ان کو ایک ایسا نرالا اعزاز حاصل ہے جو تاریخ اسلام میں کسی اور خاتون کو حاصل نہیں. اور وہ نرالا اعزاز حضرت عفراء کا یہ ہے کہ ان کے 7 بیٹے, 4 پہلے شوہر سے اور 3 دوسرے شوہر سے, 7 بیٹے بدر کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی تھے, جن میں سے ایک معوذ اور ایک معاذ تھے. تو یہ اس گھرانے, اس ماں کے یہ بیٹے, یہ 4 بھائی حارث سے کی اولاد تھے. ان میں سے ایک عوف ہیں اور ایک معاذ ہیں. یہ پہلے 6 لوگوں میں سے ایک یہ عوف بن حارث ہیں. رافع بن مالک ہیں, مشہور صحابی ہیں. قطبہ بن عامر ہیں, عقبہ بن عامر ہیں, اور جابر بن عبداللہ ہیں. لیکن یہ وہ مشہور جابر بن عبداللہ نہیں ہیں جن کی روایات آتی ہیں خندق کے موقع پر, جن کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تھے. یہ ویسے عام طور پر آپ جو حدیث کی روایت جن جابر بن عبداللہ سے سنتے ہیں ان کا نام جابر بن عبداللہ بن حرام ہے, اور ان کا نام جو ہے وہ جابر بن عبداللہ بن رباب ہے. تو یہ الگ جابر بن عبداللہ ہیں. یہ 6 لوگ تھے جو 11 نبوی کو پہنچے, آئے تھے, حج کے لیے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر یہ لوگ منا میں خیمے لگا کر, جس طرح ہوتا ہے منا میں, وہاں سے عرفات بھی جاتے تھے. قریش عرفات نہیں جاتے تھے, باقی لوگ عرفات بھی جاتے تھے. قریش اپنے آپ کو بہت ہی حرم کعبہ کی مجاوری کی وجہ سے اپنے لیے خصوصی پروٹوکول خود سے یہ بنایا ہوا تھا کہ ہمیں عرفات جانے کی ضرورت نہیں. تو بعد میں قرآن نے ان کی اصلاح کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ الحج والعرفہ, حج تو نام ہی عرفہ کا ہے, تو اگر عرفہ نہیں ہوگا تو تمہارا حج کیسے ہوگا. تو یہ 6 لوگ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات فرمائی اور آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی. تو جب یہ اسلام کی دعوت سن کر یہ کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ کہیں یہ وہی نبی نہ ہو جن کا ذکر یہود ہم سے کرتے. یہودیوں کی اوس اور خزرج سے لڑائیاں ہوتی رہتی تھی. تو یہودی اوس اور خزرج یعنی بت پرست قبائل سے کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے, آخری نبی, ان کا زمانہ قریب آ گیا, ہماری کتابوں میں لکھا ہے, اور ان کی علامتیں بھی ہماری کتابوں میں لکھی ہیں, ان کی نشانیاں لکھی ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو دیکھ کر پہچان لیں گے. ہم پہچان لیں گے, ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے, اور ان کے ساتھ جب ہم ہو جائیں گے تو تمہارے ساتھ, چونکہ وہ نبی ہوگا اللہ کا, اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی, تو تمہارے ساتھ پھر اللہ جل شانہ وہ کام کریں گے جو قوم عاد اور سمود اور ارم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور تورات میں اور انجیل میں جن قوموں کی تباہی کے احوال ہیں. اور یہ عرب بھی ان تباہیوں کو مانتے تھے, اس لیے کہ ان تباہ شدہ اقوام کے اوپر سے ان کا گزر ہوتا تھا. ان کے اسفار کے اندر وہ جگہیں آتی تھی جہاں پر اللہ کے عذاب کی نشانیاں نظر آیا کرتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے تمہارے اوپر حملہ کریں گے یا تمہیں جو ہے وہ تباہ کریں گے. یہودی اس بات سے اوس اور خزرج کو ڈراتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ چونکہ تمہارے پاس کتاب نہیں ہے, تم اہل کتاب نہیں ہو, تم نبی کو نہیں پہچان سکتے, نبی کی پہچان تو ہمیں ہوگی. اب دیکھیں, صرف پہچان کافی نہیں ہوتی, پہچان تو ان کو ہو گئی تھی یہودیوں کو, لیکن اس پہچان سے انہوں نے فائدہ اٹھایا یا اس مشرک قبائل نے, اوس اور خزرج نے فائدہ اٹھایا, جن کے ہاتھ میں بڑے بڑے لوگ, کتنے بڑے بڑے صحابہ. اوس اور خزرج ایک تو 100% مسلمان ہو گئے تقریباً, کوئی ایک آدھا فرد ان میں ایسا رہا ہوگا جیسے عبداللہ ابن ابی جیسا منافق تھا, یا اوس کا ایک اور شخص ہے عامر الفاسق جو حضرت حنزلہ غسیل ملائکہ کا باپ تھا, تو والد تھے ان کے. تو وہ ایک آدھا اس طرح گنا چنا 2-3-4 افراد بدقسمت تھے جو مسلمان نہیں ہوئے, باقی سب مسلمان ہوئے. یہود تو مسلمان نہیں ہوئے, ان میں سے گنے چنے لوگ مسلمان ہوئے, چند ایک لوگ مسلمان ہوئے, باقی سارے یہود کے یہود رہے. اور یہ مشرک قبائل جو ہے 99% سے بھی زیادہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ
پہچان کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے انسان کو اس کی سعادت اس کی ہونی چاہیے، اور اس میں یہود کے اندر یہ علم تو ان میں تھا اور یہ پہچان بھی لیتے، ان کے اندر تواضع نہیں تھی، ان کے اندر انکساری نہیں تھی، ان کے اندر اس نبی آخر الزماں کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہیے تھا اس کی بجائے اپنے اس برتے کے اندر رہے کہ ہم اہل کتاب ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں اور بنی اسرائیل کے جانشین ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپس میں کہنے لگے کہیں وہی نبی نہ ہو جس کا یہود ہمیں ڈراوا دیتے، تو کیوں نہ قبل اس سے کہ یہود ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں اور ہمارے خلاف صف آرا ہو جائیں ان کے ساتھ مل کر، ہم ان پر ایمان لے آتے، اور یہ 6 کے 6 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ یہ گویا کہ مدینہ منورہ کا اسلام کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا، اور یہ صدی ہے 11 نبوت کی، نبوت کا 11واں سال۔ یہ گئے، واپس گئے۔ اب جب دوسرا سال آیا، یعنی نبوت کا 12واں سال آیا، تو 5 لوگ تو یہی والے جو پہلے 6 تھے، یہ اور ان میں سے 7 اور لوگ ان کے ساتھ آئے، تو 7 اور 5 12 ہو گئے۔ یہ 12 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں ان 5 تو وہی ہیں جو پچھلے سال والے ہیں، ان میں سے صرف یہ جابر بن عبداللہ نہیں ہے جن کا میں نے ذکر کیا ابھی، اور جو اور لوگ آئے ان میں سے ایک تو معاذ ابن حارث ہیں، یہ معاذ بھی بھائی تھے عوف ابن حارث کے، اور یہ اسی معوذ کے بھی بھائی ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا کہ 7 بھائی تھے بدر میں۔ مشہور صحابی ہیں عبادہ ابن صامت انصاری، وہ بھی تھے، عباس ابن عبادہ بن نضلہ، عویم بن سعدہ، اور ابو الحسن مالک، اور یزید ابن ثعلبہ، اور زکوان ابن عبد قیس۔ یہ 7 اور لوگ ہیں جو اس موقع کے اوپر آئے۔ انہوں نے منا میں جان کے خیمے تھے حاجیوں کے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اس بات کے اوپر کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے، تہمت نہیں لگائیں گے۔ تو یہ ان چیزوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی۔ اس بیعت کو سیرت کی کتابوں کے اندر بیعت عقبہ کہتے ہیں، اور عقبہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ منا کی ایک گھاٹی کے اندر ہوئی ہے یہ بیعت، اور لیکن پھر اس کو چونکہ یہ پہلی ہوئی ہے اس لیے اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں، اور اس میں 12 لوگ شریک تھے۔ تو اب آپ یوں سمجھ لیں کہ 6 لوگ مسلمان ہو گئے سن 11 نبوی میں، اور پھر یہ 12 لوگ مسلمان، یعنی 5 اور ملا لیں، 7 اور ملا لیں، یا 6 اور ملا لیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ 6 اور 6 12 افراد بن جاتے ہیں۔ تو لیکن ایک ان میں سے واپس نہیں آئے تھے، تو 7 اضافی لوگ آتے ہیں، تو یہ کل 13 لوگ ہو گئے ایک طرح سے، 12 یہ ہیں اور ایک وہ جو پچھلے سال والے نہیں آئے، تو یہ مسلمانوں کی تعداد ہے جو کہ 12 نبوی کے اندر ہو گئی۔ یہ لوگ جب واپس گئے ہیں، یہ 12 لوگ جب جا رہے تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمارے ساتھ کوئی قاری، اس زمانے میں عالم کو، قرآن پڑھنے والے کو قاری کہا کرتے۔ قاری سے مراد ہمارے ہاں تو آج کل صرف قاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عالم نہ ہو، صرف قرآن جانتا ہو۔ پرانی اصطلاح صحابہ کے زمانے میں قراء صحابہ سے مراد علماء صحابہ ہوتے تھے، تو اس کو قاری بھی کہتے تھے اور مقری بھی کہتے تھے۔ تو کہا کہ ان کو کوئی ہمارے ساتھ کر دیجئے، جو لوگ مسلمان ہوں گے ان کو وہ قرآن سکھائیں گے اور اسلام کے بنیادی احکام بتائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو ان کے ساتھ کر دیا، اور حضرت مصعب جا کر ٹھہرے حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے اوپر۔ وہ نماز بھی پڑھاتے تھے ان کو، امام بھی تھے ان کے، قرآن بھی پڑھاتے تھے، اسلام کے احکامات بھی بتاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، اور یہ کام بھی کرتے تھے، اور باقی وقت کے اندر مدینہ منورہ کے اندر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، لوگوں کو مسلمان کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔